अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ दो अबसार वी न्यूज़ से नुसरत साहब के साथ। नाज़रीन, कुछ सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे पिछले कुछ दिन से, जो शायद आपके दिमाग में भी चल रहे हों, लेकिन मैं और आप ये बातें इतनी नहीं बता सकते। नुसरत साहब के पास ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, उनसे पूछते हैं, और आई थिंक आपको भी आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन नुसरत साहब से पूछते हैं कि अगर उनको बताए। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम सलाम। आपको लग रहा है, आपको आइडिया है कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ आपसे? बहुत सारी बातें हैं। अक्सर लोग आजकल जैसे आपसे भी डिस्कस किया था और भी कुछ रेगुलर टीवीज़ पे मैंने कहा, जिसमें तो मैंने पहले कहता रहा कि नवाज शरीफ साहब ना आए। नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं, लेकिन मैंने आपसे उस्मान डार साहब के बारे में पूछना था, ख़ास तौर पे जो ने डायरेक्ट पीटीआई चेयरमैन को हिट किया है। आपको लग रहा है इससे पीटीआई अफेक्ट होगी इस तरह कि वो बिल्कुल ही बैक एंड पे चली जाएगी इलेक्शंस में, या इमरान खान साहब खुद इतने बैकग्राउंड में चले जाएंगे? क्योंकि इतनी बड़ी बात अब सामने आई है कि वो खुद कह रहे हैं कि 9 मई के जो जिम्मेदार थे वो इमरान खान साहब खुद थे। मेरे जितने भी जानने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले, जो थोड़ी बहुत मुझसे शनासाई यानी कि मेरी तहरीर की हद तक और ख़यालात की हद तक दोस्तों की बात नहीं करना चाहती, उनमें अमूमी ये तासुर है कि मैं तहरीक इंसाफ का बहुत मुखालिफ हूँ, और ये कोई इतना गलत तासुर नहीं है। मैं उनकी पॉलिसीज़ का बहुत अरसे से नाखुश हूँ। पॉलिसी के खिलाफ हो सकते हैं इंसान के बारे 2011 में। से ठीक होगी बात। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी के बारे में एक कंसिस्टेंट साबित कदमी के साथ कोई अपनी एक मौक़िफ़ रखते हैं तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तो उन लोगों की जब हुकूमत आई, इमरान भाई वज़ीर आज़म बने अगस्त में, और सितंबर में मुझे एक टेलीविज़न इदारे पर माली बोझ ठहरा कर फारिग कर दिया गया। आई वॉज द फर्स्ट एंकर हु वॉज पुल्ड आउट। ये 2018 में? 2018 में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। अगस्त में ओथ लिया है इमरान खान साहब ने, सितंबर में विदिन अ मंथ स्क्रीन को मुझसे साफ कर दिया गया। हैविंग सेड दैट, ठीक है जी, मेरा मौक़िफ़ था, मैंने उसकी प्राइस पे की और कोई उसका गम नहीं। ठीक है भाई, आदमी को अगर आप लबककर शहादत की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ें, तो उसकी प्राइस पे करें, तो नो इशू। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अब हैविंग सेड दैट, उस बात को ज़हन में रखते हुए मुझे तो ज़ाती तौर पर जो है वो खुश होना चाहिए कि बच्चों, अब पता चला क्या होता है तुम लोगों के साथ। एब्सोल्युटली। मैं ये समझता हूँ कि अगर कल ये लोग ताकत में थे तो मेरे जैसे इनके नाकत मुश्किलात से गुजर रहे थे, तो आज अगर वो मुश्किल में है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चों मज़ा आया अब पता चला। नो, बात उसूल की है, बात प्रिंसिपल की है। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात समझ नहीं पाया कि 9 मई के वाक़यात से अगर बराह रास्त डार साहब खुद उसमें मुलव्वस नहीं थे तो वो चुप क्यों रहे थे? और अगर मुलव्वस थे तो अब डायरेक्टली पीटीआई चेयरमैन पे इल्ज़ाम लगा देना खुल के कि वो ही 100% जिम्मेदार थे। उन दिनों के हवाले से अब इनकी बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस चल रही हैं, कितनी ऑथेंटिक हैं कितनी नहीं हैं, कि जब 9 मई के वाक़यात हो रहे थे तो ये लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे, भड़का रहे थे। ये वही गलत लोग या थे। सही, यही डार सकते ये, यानी कि सोशल मीडिया पे अभी जो उनकी क्लिप्स आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि नज़र बज़ाहिर ये इतने अरसे से छुपे हुए थे, तो इनकी गिरफ्तारी का ऐलान कोई अखबार नवीस नहीं करता है। सिंध के जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, जो कि एक हमारे फौज पाकिस्तान से रिटायर हुए ब्रिगेडियर भी हैं, जनाब हारिस साहब, वो एक टीवी शो पे ये इत्तला देते हैं या कंफर्म करते हैं कि उस्मान डार साहब को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है, और किया भी मलीर के इलाके से गया है जो कि कंटोनमेंट में आता है। मलीर कैंट। अगर वो गिरफ्तार थे तो गिरफ्तारी के बाद उन्हें किसी अदालत के रूबरू पेश करना चाहिए था, और कहा जाता कि साहब हमने इनको गिरफ्तार किया है कि ये 9 मई के वाक़यात में इस अंदाज में मुलव्वस थे। उसके बाद अदालत फैसला करती कि
انہیں مزید گرفتار کرنا ہے یا ضمانت پہ رہا کرنا ہے اور ٹرائل حکومت کو کہتے کہ جی آپ کریں. ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. اپیرنٹلی وہ ہنستے مسکراتے ٹی وی کے ایک مشہور اینکر کے پاس گئے, کہا جی کی حال ہے جی, تم نے کہا جی کتنے گسو تسی, تم نے کہا بس ذرا میں ادھر ذرا, یعنی ایسے کہ جیسے وہ تپسیا کے لیے, نروانا کے حصول کے لیے غاروں میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ بہت سوچ وچار کے بعد انر پیس اور میڈیٹیشن کے لیے انہوں نے ایک سچ کو تلاش کیا اور پھر انہوں نے وہ سچ شیئر کرنے کے لیے وہ یوریکا مومنٹ جو آیا ان کا, انہوں نے جو دریافت کی, انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ٹی وی کے مقبول ترین اینکر کے ساتھ جا کے میں شیئر کر کے اس قوم کو بھی بتا دوں. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. ہاں, ان پہ کوئی نہ کوئی جب وہ گرفتار ہوئے ہیں, کچھ معاملات طے ہوئے ہوں گے, انہیں کچھ دکھایا گیا ہوگا, کچھ بتایا گیا ہوگا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئی ہوگی. اس کے بارے میں وہ جو ایک, میں ذاتی طور پر اگرچہ اس فقرے کے استعمال کو بہت ناپسند کرتا ہوں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی آپ کسی کو اس کی سوچ بدلنے پہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ سوچ بدل کیوں لیتے ہیں. آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ, اب آج کل ہمارے ساتھ بہت سارے دوست کہتے ہیں دیکھیے صاحب ہر انسان میں خامیاں تو ہوتی ہیں, اور وہ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے, انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بھائی پھر بدقسمتی ہے, بندہ مقابلہ کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. رانا ثناء اللہ خان پہ دن دہاڑے منشیات, بھائی منشیات کو مذاق نہیں ہوتا, منشیات کا کیس عمر قید کی سزا ہے, وہ بندہ تو نہیں ٹوٹا. خواجہ آصف جو ان کے مخالف, جن کی والدہ نے کہا ہے کہ میں لڑکا ہوں, حالانکہ خواجہ آصف بیچارہ جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تھے جب ان کی پاس ریاستی قوت تھی, سیم پیج وغیرہ تھی, تو وہ عثمان ڈار کو کیسے ان کی زندگی عذاب میں. قوتیں اور ہوتی ہیں بھائی, ان کا نام لو اگر ہمت نہیں ہے تو. اینی وے, خاتون ہے, ان کی والدہ ہیں, والدہ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, ان کا وہ تو obviously تھوڑا ایموشنل اپنے اپروچ ہے. تہذیب کے حوالے سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اور اس کو زیر بحث لانا بھی میرا خیال ہے کسی ماں کے جذبات کو غلط بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی کمزوریاں ہر ایک کی ہوتی ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کوئی صوفی نہیں گھوم رہا مارکیٹ میں. لیکن لوگوں نے مقابلے کیے ہیں بھائی. میں پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہیں وہ شاہی قلعہ لاہور میں ٹارچر کی نظر کر دی, ابھی بھی ان سے چلا نہیں جاتا, تاحیات بیماریاں جو زندہ رہ گئے ہیں بیچارے, کئی اسکول سے جانے کو مجبور ہوئے, تو کئی نے سارے عام کوڑے کھائے. ڈاکٹر صاحب کی ایسی کون سی کمزوری ہوگی, اور اگر تھی بھی تو کہتے ہیں ہاں جی ہے, بس ڈٹا ہوں. اتنی جلدی سائڈ سوئچ کرنا, اور وہ بھی اتنا ایکسٹریم اس میں کہ بس ٹوٹلی بات ڈال دینا عمران خان صاحب طرف پہ. تو آپ خود ٹائیگر, یہ وہ اس کے آپ تو چیف ٹائیگر تھے, عمران خان کا رائٹ آپ ہینڈ. لوگوں کو اکسانے والوں میں شامل تھے. بھیا پلیز یہ بھی تو پھر اعتراف کریں نا. آپ تو بہت زیادہ ایگریسولی ون سٹیپ فارورڈ جاتے تھے, بلکہ جو تحریک انصاف کا جارحانہ بیانیہ تھا اس کو مزید جارحانہ سٹروکس کے ساتھ آپ کھیلتے تھے. یہ وہی عثمان ڈار صاحب تھے. یہی ڈار صاحب. تو مقصد یہ کہ ہماری گلیوں میں کسی اور ریفرنس میں کہا جاتا تھا تو کمزور تھا تو لڑی کیوں تھا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا, آپ ابھی بھی ریکارڈ میں ہیں, جون اور جولائی میں ہم نے یہ جو وی لاگ آپس میں ہماری جو گفتگو کی ہے, میں تسلسل سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی 9 مئی کے بعد وہاں پہ مزاج آئیڈمنٹ ملٹری عسکری ادارے وہ بہت تیش میں ہے, 9 مئی کے بعد, اور انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ ایک تھریش ہولڈ تھا نا, وہ کراس ہو گیا, وہ ایک بار تھا. ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری تحریکیں چلی, بہت تحریکیں چلی. تحریک انصاف کے جو قائد ہیں سابق وزیر اعظم, وہ
بہت عرصے بعد ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا. یہ بات تو فیکٹ ہے یہ. بالکل. اور ابھی بھی ان کے پاس ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے. فرض کیجئے ان کے خلاف جتنے مقدمات ہو رہے ہیں ان سب میں ان کو سزا سنا دی جائے تو بھی ان کے پاس اپیل کے 2 فورم ہیں، ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. درست. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کو تو پھانسی کی سزا دی گئی اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. اس کے باوجود ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ الذوالفقار نامی تنظیم میں جمع ہوئے جس میں مرتضیٰ بھٹو بھی آ گئے تھے، تو بیگم بھٹو اور بے نظیر بھٹو ان دونوں نے ڈس اون کیا. بیچاری بے نظیر نے اپنے سگے بھائی کو ڈس اون کیا اور مجبور کیا اس کو کہ تم کابل چھوڑ کر جو ہے وہ پیرس میں جاؤ، ختم کرو اس کو. بیکاز ریاست کے ساتھ لڑنا اور ہوتا ہے اور اس بات پہ مصر رہنا کہ جی مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، اس کے لیے ایک پیسفل جد و جہد کرنا وہ اور بات ہے. اور ہمارے ہاں ایک طویل بڑی روشن مثالیں رہی ہیں. حبیب جالب اتنے بڑے شاعر بیچارے ساری زندگی وہ سڑک کے اوپر، بھائی میں نے تو انہیں جب بھی دیکھا 1-1.5 مہینے بعد پولیس نے ان کا گریبان پکڑا ہوا ہے، سر سے ان کے خون بہہ رہا ہے. آسما جہانگیر تھی سیاسی جان. کیا اگر جب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا تھا تو کیا اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو اتری ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے وہ کنٹونمنٹ سے آئی تھی کیونکہ وہ اس وقت ملٹری ایریا تھا سارے کا سارا. اس کے دائیں بائیں جتنے گھر تھے وہ حاضر سروس فوجیوں کے تھے. وہاں سے تقریباً 2 گھنٹے گزر کے وہ آئی تھی. ایک نعرہ، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ایک گملہ نہیں توڑا گیا. تو دیکھیے جہاں تک فوج کی سیاسی امور میں مداخلت، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس کے سخت ناقدوں میں سے سخت ترین نقاد. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ فوج کے ادارے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سٹرکچر کو یوں کر دو گے تو پھر آپ یمن بن جاؤ گے بھائی، آپ لیبیا بن جاؤ گے، یہاں خانہ جنگی ہوگی. باقی کیا رہ جائے گا؟ پھر گھر گھر ملیشیا بنیں گے. اور اس کا جو نتیجہ ہے دیکھیں آج لیبیا میں کیا ہے، خرطوم میں کیا ہے، سیریا میں کیا ہے. کیا ہم وہاں لے جانا چاہتے ہیں ملک کو صرف اس لیے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں؟ بھائی خان عبدالغفار خان نے میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد کچھ نہیں تو 15 سے 20 سال جیلوں میں گزارے ہوں گے. خان عبدالولی خان کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں گنوں تو کم از کم وہ 7 سال سے ضرور رہے میری، یعنی کہ جب سے میں نے جرنلزم شروع کیا. ناٹ ان ون گو. غوث بخش یعنی مزنجو صاحب، سردار عطا اللہ مینگل صاحب، اور اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی. اور اس کے بعد دیکھیے جیسے نواز شریف صاحب ڈائریکٹ ثاقب نثار نے جو ہے ان کا لیا وہ پاناما کا کہ جی کریں. اور حیف ہے اس قوم میں کہتے ہوئے آصف سعید کھوسا صاحب نے جو ہے ان کو تا حیات نااہل کر دیا، کوئی اپیل کا حق نہیں. عمران خان کے پاس تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے حق. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب جب ان کے اپنے ساتھی جو ہیں ان کے خلاف ایسے بیانات دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے قائد کے لیے مشکلات اب کھڑی کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو ان کی پولیٹکس ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید پھر بھی کوئی کم بیک مل جائے پی ٹی آئی کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر تو کوئی دھچکا نہیں پہنچے گا، لیکن اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے تو ایک پوائنٹ ضرور آئے گا جہاں پر نن ادر دین عمران خان صاحب کو خود یہ کہنا پڑے گا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، یہ منشا نہیں تھا. انہیں کوئی نہ کوئی اپنی وضاحت اور صفائی ضرور دینا پڑے گی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد جو 16 مہینے کی حکومت آئی ہے، یہ جتنی غربت بدحالی اس وقت جو ہے لوگ یہ نہیں یاد رکھتے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ تھا اور آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار اپریل میں میرا بجلی کا بل کتنا تھا اب کتنا ہے.
अप्रैल 2022 में मैं पेट्रोल के कितने पैसे देता था, आप कितने दे रहे हो? तो आपको लगता है आम आदमी अभी भी इसी की ही बेसिस पे जज कर रहा है? वो नाराज है उन लोगों से जिन्होंने ये हुकूमत दी और ये फैसला। तो ये चीज़ पीटीआई के फेवर में जा सकती है? ये पीटीआई के फेवर में इसलिए जा रही है कि लोग जो बेबस हैं वो कहते हैं कि यार हमें मौका मिले तो हम इन्हें वोट इनके खिलाफ देंगे। वो इसके और गरीब आदमी क्या कर सकता है भाई, हमें ये कि वो एक फजा बनी हुई है, लेकिन वो कब तक रहेगी? वक्त ही है ना। अब बिलाखिर लोग भी जो है वो थक के फिर बेचारे, अब लोगों के सामने तो सवाल ये है कि वो अपनी सियासी बसीरत या सियासी गुफ्तगू करें या ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाएं। दोनों काम तो हो नहीं सकते यहाँ पे। काम हो नहीं सकते। ये तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो हो रही हैं जमा, और मेरा ख्याल है मज़ीद उस्मान डार भी निकलेंगे मैदान में चंद ही दिनों में। नाज़रीन, नुसरत साहब ने कहा कि मज़ीद उस्मान डार निकलेंगे मैदान में और पाकिस्तान के लिए चीज़ें मज़ीद मुश्किल होने जा रही हैं, और ये भी कि मीडिया की थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी रहने दें। ये तीनों में से ऐसी कोई बात नहीं है जिसको सुन के मुझे या आपको खुशी हुई हो, लेकिन देखते हैं कि अगले हफ्ते तक क्या होता है। क्या पता मैं और आप इसी टॉपिक पर दोबारा बात करें नुसरत साहब से। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अबसार। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और ख़बर और बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।